آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اور نوح نے کہا ارکبو تم سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ مجریہا اس کا چلنا ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا۔ فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ ارکبوا فیہا عام طور پر سوار ہونے کے لیے راکب علیہ آتا ہے، یہاں ارکبوا علیہا کی جگہ ارکبوا فیہا اس لیے فرمایا کہ کشتی میں کمرے کی طرح داخل ہو کر بیٹھا جاتا ہے، جبکہ گھوڑے وغیرہ کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی صرف تختے نہیں تھے جن کے اوپر وہ سوار ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تیار ہونے والی وہ کشتی بہترین کمروں، آرام دہ سیٹوں اور کئی منزلوں والی تھی جن میں وہ سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت نوح نے یہ دعا پڑھی، اس لیے کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ مومنون میں وہ دعا بھی مذکور ہے جو کشتی پر سوار ہو کر آرام سے بیٹھ جانے پر پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین اور رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ زخرف میں کشتی ہو یا کوئی بھی سواری، اس پر سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اونٹ پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھنے کی حدیث موجود ہے، اس میں مزید الفاظ بھی ہیں، ان ربی بے شک میرا رب لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، مطلب یہ کہ ہم سب جو کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے بچے ہیں اس لیے نہیں بچے کہ ہم گناہوں سے یکسر پاک ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اس نے ہماری لفظوں سے درگزر فرما کر ہمیں یہ عزت بخشی ہے۔ ضمن اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مومن کو صرف اسباب پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب کی باغ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے، اسی کے حکم سے چلے گی، اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا ومرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، مگر حدیث سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون پڑھنا ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں دعائیں پڑھ لی جائیں۔
وہیا اور وہ کشتی تجری چلتی تھی بہم انہیں لے کر فی موجن ایسی موجوں میں کل جبالی جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، پہاڑوں جیسی موجوں سے طوفان کے پانی کی وسعت اس کی طغیانی اور جوش و غضب کے اندازے کے ساتھ کشتی کے مضبوط مستحکم ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وَكَانَ اور تھا وہ فی معزل سب سے الگ تھلگ، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب تو بھی سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ ہو تم، مع الکافرین کافروں کے ساتھ۔ طوفان کی یہ صورت تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے پانی اگلتے رہے اور آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی اگلتا رہا۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ ٹیلے اور پہاڑ سب کچھ اس پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی پانی کے ساتھ سر اوپر اٹھ رہی تھی اور جس طرح اللہ اسے چلاتا چلتی جا رہی تھی۔ جب پانی ابھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اس سے معلوم ہوا کہ اس بیٹے کی بربادی کا باعث کافروں کی مجلس اور ان کے ساتھ رہنا تھا۔ اگر وہ نوح کی صحبت میں رہتا تو کفار کے ہتھے نہ چڑھتا۔ اتنے بڑے سیلاب کے وقت بھی وہ غرق ہو گیا اور اس نے نوح کے پاس آنا گوارا نہیں کیا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شدہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا بوروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا، وہ خاندان نبوت کا فرد ہی نہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا۔ قال اس نے کہا سآوی ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، یاسمونی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے۔ قال نوح نے کہا لا عاصم اليوم نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ اللہ کے حکم عذاب سے، الا من مگر جس پر رحمہ وہ اللہ رحم کرے، وحال اور حائل ہوگی بینہم الموج ان دونوں کے درمیان موج، فکان چنانچہ وہ ہو گیا من المغرقین غرق شدہ لوگوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ عز و جل رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنان درمیان ایک لہر حائل ہوگی تو کنان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ کافر و نافرمان بیٹا سیدنا نوح کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور سیدنا نوح جیسے اولو العزم پیغمبر اس کی کچھ مدد نہ کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتی دیکھتی زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک
बिफरी मौजों के दरमियान रवां दवां थी, वरना इतने तूफानी पानी में लकड़ी की कश्ती की हैसियत ही क्या है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पे तौर एहसान फरमाया, और जब पानी में तुग़यानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि उसे तुम्हारी नसीहत यादगार बना दें और ताकि याद रखने वाले कान उसे याद रखें। क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज के दिन अल्लाह के हुक्म यानी उसके अजाब से कोई नहीं बच सकता, इल्ला मर रहीमा, और जिस पर रहम किया जाए वो तो मासूम कहलाता है। मगर यहाँ पर आसिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि फ़ाइल का सीगा है। इसके मतलब मुफस्सिरीन के नाम फरमाते हैं कि यहाँ पर आसिम का माना मासूम ही है, और इस किस्म की मिसालें कुरान पाक में दूसरी जगह मौजूद हैं। मसलन सूरत तारिक में है, खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़, अल्लाह ताला ने इंसान को टपकाते हुए पानी से पैदा किया। यहाँ दाफ़िक़ मदफूक के माने में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह सूरह फजर की आखिर में नफ्स इंसानी के मुतल्लिक़ आता है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ जान अपने रब की तरफ लौट जा इस हालत में कि तू खुश भी होगी और खुश की हुई भी। यहाँ पर भी राज़िया दरअसल मर्ज़ी है। इसी तरह इस आयत करीम में आसिम बमाने मासूम है, और अगर उसे गाफिल के माने में ये लिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि आज के दिन अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचाने वाला मगर वही जो रहम करने वाला यानी वो खुद खुदा है। यानी फरमाते हैं ला आसिमल यौम का माना ये है कि आज के दिन बचाने वाला कोई ठिकाना नहीं। मुजरिमों को अल्लाह के अजाब से कोई ठिकाना कोई मकान नहीं बचा सकता, वही ठिकाना कि जिस पर अल्लाह ने रहम किया है। यह ठिकाना कश्ती है कि बचने वाले इस कश्ती के ठिकाने पर ही बच सकेंगे, और बाकी सब के सब गर्क हो जाएंगे। तूफान नूह में पानी की बुलंद तरीन लहरों ने रूई ज़मीन के तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था। ज़मीन पर कोई शय जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नेस्त नाबूद हो चुका था। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद बाला बिफरी खौफनाक मौजों में तैर रही थी। अल्लाह में कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और इसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।